السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پہلا ہمارا پارٹ ہو گیا، اب دوسرا پارٹ سیکشن سی۔ اب اس سیکشن سی میں حصہ جیم جو ہے، اس میں یہ بڑے بڑے سوال ہے 3 نمبر کے، یہ 120 الفاظوں میں لکھے جاتے ہیں۔ تو ان میں وہ اقتباس جو آپ کے کتاب میں ہوں گے، اور ان اقتباس کو سیاق و سباق یعنی ہمارے درسی کتاب گلستان ادب سے لیا گیا ہے یا خیابان اردو سے، اور اس پارٹ کا نام کیا ہے، اس میں کون سے سبق سے لیا گیا ہے یہ اقتباس، اور اس کے مصنف کون ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ اس کی تشریح کی جائے گی۔ تو اس میں 2 اقتباس دیے ہیں، ان میں سے ایک کی آپ کو کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ پہلا اقتباس ہے، ان تصویروں میں جن کا تعلق میرے ذہنی پس منظر سے ہے، ایک تصویر میرے ذہن میں بہت واضح ہے۔ میں ایک بیل گاڑی کے پاس کھڑا ہوں، ہم ایک گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جا رہے ہیں، ہمارا سامان بیل گاڑی میں لادا جا رہا ہے، اور میں یہ منظر بڑی بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ بے بسی اس لیے کہ میں یہ گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس گاؤں کا نام رکڑی تھا۔ یہاں بہت سے جوہر تھے، جوہروں میں کنول نیلوفر کھلتے تھے، سب طرف بڑے بڑے آموں کے گھنے باغ تھے، باغوں میں کھلیان پڑتے تھے، کوئلیں کوکتی تھی، پپیے بولتے تھے۔ اب یہ ہم کو کس طرح لکھنا ہے، اس کو اگر اس اقتباس کی ہم تشریح کر رہے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ یہ اقتباس ہمارے نصاب میں شامل درسی کتاب گلستان ادب کے سبق اس آباد خرابے میں سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف جو ہے وہ اختر الایمان ہے۔ جو اختر الایمان ہے وہ اپنے بچپن کی یادوں کو پر اثر انداز میں کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اپنی یادوں کو، کہ ایک گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جو جا رہے ہیں، تو پہلے جو گاؤں تھا اس میں ان کی کیا یادیں تھیں، اس کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو اس اقتباس میں مصنف نے اس واقعے کو بیان کیا جس میں وہ رڑکی چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، کمباسی دوسرا گاؤں ہے، وہاں جا رہے، اور گاؤں چھوڑنے اور سفر کی تیاری کا ذکر بہترین انداز میں کیا ہے کہ اسے پڑھنے والے کے آنکھوں کے سامنے ساری تصویر موجود ہو۔ مصنف نے گھر کا سامان بیل گاڑی میں رکھا جا رہا ہے، یہ منظر، اور بڑی مجبوری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ رکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مصنف خود اپنی یادیں کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی نہیں تھی اس گاؤں کو، کیونکہ اس گاؤں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر بہت وہ خوش رہتے تھے، کیونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے تالاب تھے جن میں کنول اور نیلوفر کے پھول کھلتے تھے، بڑے بڑے آموں کے باغ، کوئلیں کوکتی، جنگلوں اور کھیتوں میں ہرنوں کے جھنڈ دکھائی دیتے تھے، کیکر اور کھجور کے پیڑوں پر بیان کے گھونسلے تھے۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جو انہیں بہت پسند تھی، لیکن ان کی کوئی مرضی نہیں چلی، اور آخرکار انہیں کیا کرنا پڑا، وہ گاؤں چھوڑ کر گاڑی میں بٹھا کر کمباسی گاؤں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ مگر مصنف فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں رڑکی کی یادیں اس طرح بار بار تازہ ہو رہی تھی جیسے میں وہیں کھڑا ہوں، تو اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو دوسرا اقتباس جو ہے، یہ جو دوسرا اقتباس جو لیا گیا ہے، یہ شفیع جاوید کا جو افسانہ ہے میں، وہ اس سے لیا گیا ہے۔ اس میں بھی شفیع جاوید جو ہے وہ صبح سیر کرنے کے وقت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک جاتے ہیں، وہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اس کے متعلق بڑے بہترین انداز میں اس افسانے کو مکالمے کی شکل یعنی بات چیت کے شکل میں پیش کیا ہے۔ ایک معمولی سا
ایک واقعے کو اس نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ تو ان میں سے جو بھی آپ کو ایک چوائس کرنا ہے، تو میں نے ایک کو بیان کر دیا، آپ دوسرا بیان کرنے سے ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے آپ جو بھی آپ کو آسان لگے وہ ان میں سے ایک کو ہی چوز کرنا ہے۔ آگے جو ہے وہ ہمارے سبق جو ہے ان سبقوں کو کیا کرنا ہے، خلاصے کرنے ہیں۔ اس میں بھی 2 سبق دیے گئے ہیں، ایک افسانہ سکون کی نیند کا خلاصہ لکھیے، یا سبق جو مچھر کا انشائیہ ہے اس کا کیا کیجیے، خلاصہ کیجیے۔ اس میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے اس کا کیا کرنا ہے، خلاصہ کرنا ہے۔ جیسے کس طریقے سے کرنا ہے، طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ورنہ میں اگر خلاصہ بیان کرنے جاؤں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا، اور یہ آپ اپنی گائیڈ وغیرہ میں دیکھ لینا اور یاد کر لینا۔ تو اس کا یوں لکھنا ہے کہ سبق کا خلاصہ سکون کی نیند کا خلاصہ، کہ اقبال مجید کا افسانہ سکون کی نیند موجودہ انسانی زندگی کا المیہ ہے، جو دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے، اور دولت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سکون، صحت، اخلاق، خلوص، آرام، انسانی ہمدردی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی انسان کے پاس پیسے خوب ہوتے ہیں لیکن ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس افسانے کو بیان کیا گیا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس افسانے کو لکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے انشائیہ مچھر، جس کے مصنف جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی ہے۔ تو اس کو یہ بس لکھنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے، اس کے بعد مچھر کا جو پورا خلاصہ ہے پارٹ سبق کا، اسے ہمیں بیان کرنا ہے، کہ ہمیں اوپر ہیڈنگ لگانی ہے سبق مچھر کا خلاصہ۔ تو خواجہ حسن نظامی اپنے اس انشائیے میں مچھر میں بتاتے ہیں، ایک ننھا سا پرندہ جسے ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی سب ہی ناراض ہوتے ہیں اور اس کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جنگ کے نقشے کھینچتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو لکھنا ہے، ورنہ ویڈیو کیا ہو جائے گا، کافی لمبا ہو جائے گا۔ آگے جو ہے اس میں مندرجہ ذیل بند کی ماں سیاق و سباق تشریح کیجیے۔ تو آگے کچھ بند نظموں کے بند ہے، انہیں ہمیں کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ پہلا بند ہے، خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جوہر قابل، خدا معلوم رکھتے ہوں گے یہ ذہن رساں کیسے، خدا ہی کو خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے صاحب دل، خدا معلوم ہوں گے بازوئے زور آزما کیسے کیسے۔ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ کیا لکھنا ہے، ہمیں لکھنا ہے۔ تو کس طریقے سے لکھے، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ اس کو ہمیں کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ بند جو ہے، یہ 2 بند جو ہے، یہ ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہے۔ اس کے یہ بند جو ہے، یہ علی حیدر نظم طبع طبائی کی نظم گورے غریباں سے کیا ہے، لیا گیا ہے۔ یہ نظم ایک انگریزی کے مشہور شاعر تھامس کی نظم سے ترجمہ کی گئی نظم سے لیا گیا ہے۔ تو اس بند میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ جانے وہ کتنے طاقتور انسان تھے اور کیسے عقل مند اور لائق تھے، خدا ہی جانتا ہے کیسے کیسے روشن دن اس قبرستان میں مدفون ہے۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا فنا ہونے والی شے ہے، اس کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یا کیا کرنا ہے اپنے کو، یا مندرجہ ذیل غزل کے اشعار کے مطلب لکھیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے، یعنی شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے۔ اور یعنی یہ شعر جو ہے، آگے 2 شعر دیے گئے ہیں۔ پہلا شعر ہے، منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے۔ دوسرا شعر الگ ہے، اول شب وہ بزم کی رونق شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی۔
تو یعنی یہ غزل جو ہے، اس غزل کے اشعار کا مطلب بھی لکھنا ہے اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے۔ تو پہلا شعر جو ہے، منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ناصر کاظمی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ کیا ہے؟ ناصر کاظمی کی غزل سے ماخوذ ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے۔ اور اس شعر کا مطلب ہے کہ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب انسان زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو منزل کی طرف دوڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ منزل مل جائے یا زندگی کے جو خواب دیکھے ہیں پورے ہو جائے۔ اس لیے کبھی کبھی انسان تھک کر درمیان میں ہی رک جاتا ہے، یعنی جو کچھ حاصل ہوا اسی پر قناعت کر لیتا ہے، یعنی صبر یا قناعت کر لیتا ہے۔ اور دوسرا شعر جو ہے، یعنی اول شب وہ بزم کی رونق شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی۔ یہ غزل جو ہے یہ آرزو لکھنوی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ شعر ہماری کتاب میں شامل، ہماری کتاب گلستان ادب میں شامل آرزو لکھنوی کی غزل سے ماخوذ ہے، ان سے کیا ہے لیا گیا ہے۔ غزل کے یہ مطلع ہے، کیا ہے یہ مطلع بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب رات کے پہلے پہر، یعنی شروع والے پہر میں کوئی محفل سجائی جاتی ہے تو اس میں کیا کی جاتی ہے؟ شمع، دیا روشن کیا جاتا ہے، شمع موم بتی روشن کی جاتی ہے۔ جب موم بتی یا دیا روشن کیا جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کیا ہوتے ہیں؟ پروانے آ کر اپنی جانیں دیتے ہیں، نثار ہونے لگتے ہیں، قربان ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے رات گزری ہے تو شمع موم بتی بھی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے گل ہوتے ہی محفل میں نہ روشنی ہوتی ہے اور نہ رونق۔ تو اسی طریقے سے رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح شاعر نے جو ہے یہ شب کے ختم ہوتے ہوتے، یعنی حسن کو شمع کا عاشق پروانہ کا ہے، شمع کو کیا کہا ہے؟ حسن، اور اس کے عاشق کو کیا کہا ہے؟ پروانہ کا ہے۔ تو یعنی جب تک حسن ہے تب تک اس کے چاہنے والے ہیں، جیسے ہی حسن ختم تو اس کے چاہنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ نظم کے خلاصے کرنے ہیں۔ پہلے نظم زندگی سے ڈرتے ہو کا خلاصہ، یا نظم ملک بے سحر و شام کا خلاصہ۔ خلاصہ تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، میں آپ کو کچھ طریقہ سے بتا دیتا ہوں، بس پھر آپ یاد کر لینا۔ پہلا ہے نظم زندگی سے، نظم ہے ہماری کتاب میں شامل زندگی سے ڈرتے ہو۔ یہ نون میم راشد کی ایک آزاد نظم ہے۔ کیا ہے؟ نون میم زندگی سے ڈرتے ہو کس کی ہے؟ نون میم راشد کی آزاد نظم ہے۔ اس میں زندگی سے زندگی جو ہے وہ آدمی سے کیا ہے؟ مخاطب ہے، اس سے بات چیت کر رہی ہے۔ اور یہ جو نظم ہے یہ ایک آزاد نظم ہے، اور اس پوری نظم میں ایک مکالمہ یعنی بات چیت کے ذریعے بات کی گئی ہے۔ اس انداز میں نون میم راشد نے اس نظم کو لکھا ہے، اور اس کو آپ کو پورا یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نظم ملک بے سحر و شام کا خلاصہ ہے۔ یہ جو نظم ہے یہ ہماری کتاب میں گلستان ادب میں شامل ہے، اور اس کے جو نظم کہنے والے ہیں، نظم کو جو ہے وہ عمیق حنفی کی نظم ہے۔ یہ کس کی ہے؟ عمیق حنفی کی۔ ملک بے سحر و شام یہ ایک طنزیہ نظم ہے، جس میں شاعر نے اپنے زمانے کے ماحول کی تصویر کھینچی ہے، اور آج نئے زمانے کی ضرورتیں اور تقاضوں نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ اب ہمیں کب رات ہوتی ہے اور کب دن نکلتا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی آسان نظم ہے یہ، اس کا خلاصہ آپ یاد کر لیجئے۔
اس کے بعد حصہ دال جو 4 نمبر کے ہیں، جسے سیکشن ڈی کہتے ہیں، اس میں آپ کو شاعروں کے اور مصنفین کے کیا لکھنے ہیں، ان کے سوانح حیات، ان کی خدمات ادب کی دنیا میں کیا ہے، ان کی قلمی کیا خدمات ہے، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے، ایک ان کی یاد کر کے جانی ہے۔ پہلے ہے مرزا غالب کی سوانح حیات اور خطوط نگاری پر روشنی ڈالیے، یا اتھوا میں ہے بلوچ سنگھ کی سوانح حیات اور افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیے۔ ان دونوں کو یاد کر کے جانا ہے۔ اور دوسرے ہیں نظم والے، اقبال کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالے، یا جان نثار اختر کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالیے۔ یہ ابھی میں اس کا روشنی ڈالنے جاؤں گا تو ویڈیو بڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے یہ آپ کو کیا کرنا ہے، یاد کر کے جانا ہے۔ آگے جو ہے مضمون، یہ بھی 4 نمبر کے ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ آن لائن تعلیم، ماحول کی آلودگی، میری پسندیدہ شخصیت۔ ان 3 مضمونوں کو آپ کو یاد کرنا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو کیا ہے، آپ کے سپرد قلم کرنا ہے، یعنی لکھنا ہے۔ جیسے میرا پسندیدہ شاعر، یعنی آپ کا کوئی بھی، میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال ہے، لیکن آپ کا کوئی بھی پسندیدہ شخصیت ہو، یا پھر آپ ماحول کی آلودگی کے بارے میں لکھیں، یا آن لائن تعلیم جو آج کل کافی عام ہے، اس کے کیا فوائد ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب اس کے ٹاپک بنا کے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کو کیسا لگا، آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بھی کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو اتنا وقت ہے کہ میں یہ سب چیزیں جو میں نے مختصر چھوڑی ہے کچھ بتا کے، اگر آپ چاہیں تو میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، یا ضرور کال کریں اس نمبر پہ۔ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔